السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار حضرت ابو جہل نے حضرت فاطمہ کے تماچا مارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئی اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچی۔ بہت پیارا واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا، انشاءاللہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور بات چیت کر رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس بدکار نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور آپ کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا اور آپ کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی اور آپ چھوٹی سی تھی۔ اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ آپ برداشت نہیں کر پائی اور آپ کے قدم رک گئے۔ آپ نے بنا کچھ دیکھے ہی ابو جہل سے غصے میں آ کر کہا، او ابو جہل، شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ ابو جہل، جو کہ بہت ہٹا کٹا آدمی تھا اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج اسے اتنا سنا دیا، اس کا مذاق اس کے دوستوں میں بننے لگا۔ جب ابو جہل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گال پر ایک زوردار چاٹا مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی سی تھی۔ اس ظالم کے اس قدر مارنے سے آپ رونے لگی اور روتی ہوئی اپنے گھر پر دوڑی چلی آئی۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ حضرت فاطمہ کو روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آنسوؤں کو پہنچتے ہوئے آپ سے کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اے بیٹی، پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی، کئی دن فاقے کیے، لیکن کبھی بھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے، لیکن بیٹی بتا تو صحیح آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان، میں راستے سے گزر رہی تھی، راستے میں ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو جواب دے دیا، پھر ابا جان میرے گال پر زوردار تھپڑ مارا۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہوا، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے تھے، لیکن ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں پر کبھی غصہ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر پتھر مارے گئے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پانی بند کیا گیا، لیکن آپ کو غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کو ان لوگوں پر غصہ نہیں آیا۔ آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے برا بھلا نہیں کہا، کہ آپ نے کبھی بھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں دی، لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ جاؤ، ابو سفیان کے گھر جانا اور ان سے کہنا کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ وہ ابو جہل سے کہے کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا، اور قسم خدا کی کہ اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ بیٹی، ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا۔ سیدہ فاطمہ زہرا روتی ہوئی
ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کو بتا دوں کہ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں رچتے رہتے تھے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔ جیسے ہی چھوٹی سی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو سفیان کے گھر روتی ہوئی پہنچتی ہیں، ابو سفیان نے جیسے ہی آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ابھی کچھ نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہی ننھی سی بچی کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوئی اور آپ نے ننھی سی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گودی میں اٹھا لیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹا کیا ہوا، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ 6 سال کی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روتے روتے ساری بات بتائی کہ ابو جہل نے ان کے گال پر چاٹا مارا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں سن کر ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ بی بی فاطمہ کو اپنی گودی میں لیے ہوئے ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے اور جیسے ہی اس کے گھر پر پہنچے تو بہت تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھیں غصے سے لال ہیں اور ان کی گودی میں نبی کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے۔ ابو جہل کے ہوش اڑ گئے اور وہ اس سے پہلے کچھ بول پاتے کہ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل تجھے شرم نہیں آئی اس ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ذرا دیکھ تو صحیح یہ کس قدر رو رہی ہے، ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھ۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے اور ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل بری طرح کانپ رہا تھا اور گردن نیچے جھکائے کھڑا تھا۔ ابو سفیان ابو جہل سے کہہ رہے ہیں، مانا کہ ہماری دشمنی محمد سے ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آئی اس چھوٹی سی بچی پر تماچا مارتے ہوئے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ دشمن کی بیٹی کو ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان بہت غصے کے ساتھ کہتے ہیں، چل معافی مانگ اس سے، اور حضرت فاطمہ ان کی گود میں ہوتی ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بیٹی اس نے تیرے گال پر تماچا مارا تھا نا، تو بھی اس کے گال پر تماچے مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، نہیں نہیں، ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو اور تیز غصہ آ جاتا ہے اور ابو جہل کو بکتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھ ذرا دیکھ اس بچی کی طرف، سیکھ کچھ اس سے، یہ چاہتی تو دل بھر کر تجھے مار سکتی تھی کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت دیکھ، ظالم تیرا چانٹا کھانے کے بعد بھی تجھے معاف کر رہی ہے۔ اور پھر ابو سفیان غصے میں ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 2-4 چاٹے ابو جہل کے منہ پر لگوا دیتے ہیں، کیونکہ بی بی فاطمہ بچی ہی تو تھی۔ ابو سفیان کے ایسا کرنے سے ان کو ہنسی آ جاتی ہے اور ان کا رونا ہنسنے میں بدل جاتا ہے، جسے دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہنستی ہوئی جیسے ہی اپنے گھر کے اندر آتی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی، بتا تو صحیح کہ تیرے چہرے پر اتنی مسکان کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ بتاتی ہیں کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت سارا غصہ کیا اور پورا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سناتی ہیں تو حضور کی آنکھوں میں سے خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی بیٹی کو ہنسایا ہے،
ہے، اس کے چہرے پر مسکان واپس لائی ہے۔ یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اس کو موت نہ دینا۔ بھائیوں اور بہنوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 10 بڑے جانی دشمنوں میں حضرت سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، آپ کو یہ چھوٹا سا واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں تک پہنچ سکے اور مجھے اور آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب مل سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز اور واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں، تو پھر جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔